ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وہدانا بالکتاب المبین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختلف آیات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے مومن و مسلمان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں. آج کی گفتگو کا موضوع معرفت الہی کی حقیقت اور اہمیت ہے. میں کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کے مطابق بات کروں. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بارہا یہ الفاظ سنے ہوں گے: شریعت، حقیقت اور معرفت. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شریعت والے ہیں ان کو طریقت والوں سے، اہل معرفت سے کوئی لین دین نہیں. یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہل طریقت ہیں، اہل معرفت ہیں، ان کو شریعت سے کچھ لین دین نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. شریعت ہو، طریقت ہو، حقیقت ہو یا پھر معراج معرفت ہو، یہ سب ایک ہی چیز ہیں اور قرآن اور سنت کے عین مطابق، بلکہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے اور کرانے والی چیزیں ہیں. معرفت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں تو آگے بات سمجھ میں آئے گی. معرفت کا لفظی معنی یہ ہے کہ پہچاننا، جاننا، سمجھنا. اور اصطلاح شریعت میں یا اصطلاح دین میں معرفت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، سمجھنا. اور پھر مزید تفصیل سے بات کی جائے تو معرفت کہتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، بندے اور معبود کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس کو گہرائی تک سمجھ لیا جائے، اس بات کو معرفت کہتے ہیں. صرف سمجھنا کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے. لیکن یہ معرفت جو ہے یہ اللہ کی ذات میں نہیں ہے. اللہ کی ذات یعنی معرفت بالذات ممکن ہی نہیں ہے. انسان کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما ہی نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکے.
ہاں اللہ کی صفات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو معراج میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا مشاہدہ فرمایا، 70,000 پردے ہٹا دیے گئے، اس کے باوجود بھی پردے حائل تھے، بہت ساری روایات ہیں، لیکن اللہ کی ذات کو سمجھنے کا سوال اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کی معرفت اس وقت حاصل ہوگی جب انسان جنت میں داخل ہو جائے، جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو جائے، پھر وہ علماء سے، صلحاء سے، انبیاء سے سوال کرے کہ اب کیا نعمت رہ گئی، تو پھر علماء اور انبیاء رہنمائی کریں گے کہ اللہ کا دیدار رہ گیا ہے۔ یہ جو دیدار الہی ہے یہ معرفت بالذات ہوگا، اس سے پہلے کوئی معرفت بالذات نہیں ہے۔ ہمیں جو معرفت حاصل کرنے کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے یا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں بات آئی ہے یا علماء کرام صلحاء اعظام بزرگان دین نے رہنمائی اور تاکید کی ہے، یہ سب کی سب ان چیزوں کے ذریعے ہے جو اللہ نے کائنات میں پھیلا دی۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں۔ پہلی رب کی معرفت، یعنی اللہ کی معرفت، یہ آخر میں ملتی ہے، ابتدا میں نہیں ملتی۔ دوسرا دین کی معرفت، دین کو سمجھنا پہچاننا، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اس کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے نبی کی معرفت حاصل کی جائے گی، پھر دین کی معرفت، اور اس کے بعد رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالی کو اپنی رضا کے ساتھ رب مان لیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین مان لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر مان لیا، تو اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ یہ جو ایمان کا مزہ ہے یہی معرفت ہے۔ ایمان مکمل ہو جائے اور ایسا مکمل ہو کہ ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو یہ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کا ایک نام مزہ ہے یا ایک نام معرفت ہے۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر رب کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور صرف اللہ کی معرفت نہیں بلکہ اللہ نے جو دین اسلام اتارا ہے اس کی بھی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی حاصل کرنا لازم ہے۔ انہی اصولوں کے مطابق قبر میں بھی سوال ہوگا، یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ جو شخصیت ہیں، یہ جو ذات مبارکہ ہیں، یہ کون ہیں، یعنی تیرے نبی کون ہیں۔ ہر مومن کو معرفت حاصل کرنی لازمی اور ضروری ہے، ایک رب کی معرفت، دوسرا دین کی معرفت، اور تیسرا نبی کریم علیہ السلام کی معرفت۔ اب یہ کیسے حاصل کی جائے گی؟ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی معرفت حاصل کی جائے۔ نبی کی معرفت بھی 3 ہیں، ایک نبی کی ذات کی معرفت، دوسرا نبی کی صفات کی معرفت، اور تیسرا نبی کی بات کی معرفت۔ یعنی
ذات کی معرفت، صفات کی معرفت اور بات کی معرفت۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی معرفت کیا ہے؟ ذات کی معرفت یہ ہے کہ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور خاتم المرسلین ہیں، اس بات کا اقرار بھی کرے، اس بات کو دل میں بھی اتارے اور اس بات پر یقین اور ایمان بھی رکھے، اور پھر سب سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت و الفت اتنی رکھے کہ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی صفات کی معرفت کیا ہے؟ صفات کی معرفت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرے اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی صفات کی معرفت حاصل ہونا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بات کی معرفت کیا ہے؟ بات کی معرفت یہ ہے کہ نبی کی بات دین ہے، شریعت اور طریقت ہے، یعنی دین کو سمجھے، دین پر عمل کرے، دین پر استقامت رکھے، اور جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کے خلاف نہ جائے، تو یہ نبی کی بات کی معرفت حاصل ہونا ہے۔ دین کے ادنا سے ادنا حکم اور ادنا سے ادنا کام اور رکن پر نکتہ چینی نہ کرے، شک اور شبہ نہ کرے، اس لیے کہ اگر دین قبول کیا ہے تو یہ اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی نے جبر نہیں کیا۔ قرآن کریم نے صاف فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جب زبردستی نہیں ہے تو پھر منمانی بھی نہیں ہے، شک اور شبہ بھی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے دین قبول کیا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اس پر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی کی بات کی معرفت، دین کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو دین میں شک اور شبہ بھی نہیں ہے، اور دین میں منمانی بھی نہیں ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، قرآن کریم میں آ گیا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ دین کی معرفت حاصل کرنا ہے یا نبی کی بات کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان کسی چیز میں شک اور شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، ایک دیہات سے آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں۔ حضرت نے کہا کہ لاؤ بھائی ہاتھ دو، بیعت کر لیتا ہوں۔ جو اور لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو تھوڑا سا اشکال ہوا کہ یہ آیا اور سیدھا اس نے بیعت کا کہا، آپ نے بیعت بھی کر لیا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اس دیہاتی نے کہا کہ حضرت بیعت تو کر لیا ہے اور دین و شریعت پر عمل کا حکم بھی دے دیا ہے، برائی سے بچنے سے بھی روک دیا ہے، لیکن آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ میں افیم کھاتا ہوں، افیم مت کھانا۔ تو حضرت نے کہا کہ بھئی مجھے کیا پتہ تم افیم کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں افیم کھاتا ہوں اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت نے سوچا یہ تو دیہات کا رہنے والا ہے، اگر اسے منع کر دیا تو یہ تو دین سے بھی پھر جائے گا۔ یہ آر پار کی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا تو ادھر یا ادھر۔ تو حضرت نے مصلحت کے طور پر اس سے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، کتنی کھاتے ہو ذرا بتاؤ۔ تو اس نے جیب سے نکالی اور ایک گولی بنائی اور حضرت کے ہاتھ پر رکھ دی کہ حضرت اتنی کھاتا ہوں۔ تو حضرت
کا انداز بھی نرالا تھا اصلاح کا۔ حضرت نے اس میں تھوڑی سی توڑی اور اس کے ہاتھ پر رکھی اور کہا کہ بس اتنی کھا لینا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس نے دیکھا اور کہا کہ حضرت بس اتنی سی؟ کہا کہ ہاں اتنی سی کھا لینا۔ کہا کہ اس میں کیا بھلا ہوگا، اس سے تو اثر ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کو پھینکا اور کہا یا تو ادھر یا تو ادھر، جب نہیں کھانی تو نہیں کھانی، اور چلا گیا۔ جب کسی چیز کی عادت ہوتی ہے، ہیبٹ ہوتی ہے، اور وہ چھوٹ جاتی ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جسم بیمار ہونے لگتا ہے۔ بیمار ایسا ہوا کہ بستر پر لیٹ گیا، کسی سے کہلوایا کہ حضرت سے درخواست کر دیں کہ میرے لیے صحت کی دعا فرما دیں۔ حضرت نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ جب وہ آیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ حضرت دین میں ملاوٹ نہیں، یا تو یہ ہے کہ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس پر عمل ہو، اور اگر عمل نہیں تو پھر آدھا بیدھا نہیں، تیتر بٹیر نہیں، آدھا ایسا آدھا ایسا، آدھا کچا آدھا پکا نہیں، بلکہ پورا پورا عمل کرنا ہے۔ حضرت نے دعا دی اور بھیج دیا، اور پھر فرمایا یہ دیہاتی، یہ کھیڑے کا آدمی رہنے والا ہم سے آگے ہے، اسے پتا ہے کہ دین میں کھوٹ نہیں ہے، دین میں کھوٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بیت المقدس فتح کے لیے جب آپ وہاں پہنچے تو کمزور اونٹ تھا، کبھی غلام کی باری ہوتی، کبھی آپ کی باری ہوتی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا کہ بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہیں لباس میں، تو انہوں نے ایک جبہ پیش کیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ یہ زیب تن فرما لیں، جب ہم دشمن کے سامنے جائیں گے تو وہ ہم کو دوسری نگاہ سے نہ دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں ہے، اچھے کپڑے پہن کر بھی، اچھا کھا کر بھی، غربت میں رہ کر بھی، اور پیوند لگے کپڑے پہن کر بھی عمر کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسلام نے عمر کو عزت عطا کی ہے، ان کپڑوں نے عزت نہیں دی۔ یہ ہے جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے اپنے عمل سے دکھایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف جاتا ہی نہیں، بلکہ ہر چیز میں مرضی کا خیال کرتا ہے، کہیں اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائیں، کہیں تکلیف نہ پہنچے، اپنا نفس بھلا دیتا ہے، اپنی خواہش بھلا دیتا ہے، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ وقت نے اپنے پینے کے لیے شراب منگوائی ہے، اور شراب کشتی کے ذریعے آئی ہے۔ شراب جس کشتی میں آئی تھی آپ اس میں پہنچ گئے، ابھی شراب کو اتارا نہیں گیا، دیکھا کہ 20 گھڑے قیمتی شراب کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور سب کو توڑنا شروع کیا، 1 توڑا، 2 توڑے، 3 توڑے، یہاں تک کہ 19 مٹکے آپ نے توڑ دی۔ پھر ڈنڈا اٹھایا اور ابھی مارنے والے تھے آخری مٹکے پر کہ آپ نے ڈنڈے کو واپس کر لیا اور اسے توڑا نہیں بلکہ وہاں سے چل دیے۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ شیخ ابو الحسن نوری نے میرے شراب کے مٹکے توڑ دیے، تو سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ گرفتار کر کے لاؤ۔ جب گرفتار کر کے لائے گئے تو شیخ ابو الحسن نوری سے بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرے شراب کے مٹکے کیوں توڑے ہیں؟ تو انہوں نے بلا جھجک بغیر خوف اور ڈر کے کہا کہ اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہر انسان اور ہر مومن کو دیا ہے، تو اس لیے میں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔
کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، پھر ایک مٹکا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ جب میں نے 19 مٹکے توڑ دیے تو دل میں خیال آیا لوگ تعریف کریں گے کہ بادشاہ سے ڈرا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کے سارے شراب کے مٹکے توڑ دیے تو کہیں ایسا نہ ہو نفس موٹا ہو جائے اور دل میں یہ بات آنے لگے کہ تو نے کتنا اچھا کام کیا ہے، اگر میں مٹکا توڑ دیتا تو پھر یہ بات ہو جاتی کہ یہ میں نے اللہ کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے توڑا ہے۔ 19 مٹکے اللہ کے لیے توڑے، دل میں خیال آیا تو ایک چھوڑ دیا کہ نفس کے لیے نہیں، جو کام ہے اللہ کے لیے کیا جائے۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ایمان اس درجے کا ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی جاتا ہی نہیں، ہر وقت اللہ تعالی مد نظر رہتے ہیں۔ رابعہ بصریہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ حضرت رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیا، کسی نے آپ کا حال دیکھا خواب کے ذریعے، منکر نکیر آ گئے سوالات کرنے کے لیے، فرشتوں نے آ کر پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھو رکو، پہلا سوال کیا ہے؟ کہا کہ تمہارا رب کون ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کہا کہ وقت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یہ سمجھ لو کم سے کم 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، اتنی دور سے ہم آئے ہیں۔ تو رابعہ بصریہ نے کہا جب 500 برس کی مسافت طے کرنے کے بعد تم اللہ کو نہیں بھولے تو 4 گز زمین میں آنے کے بعد میں اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ ہے معرفت۔ جب اللہ کا استحضار ہمیشہ رہنے لگے، ہر کام میں رہنے لگے، تو پھر انسان زندگی میں ہو یا زندگی کے بعد اس پر اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ ایک قاری صاحب تھے لکھنؤ کے، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، حج کے لیے گئے، وہاں سے جب واپس ہوئے تو راستے میں ان کو کسی نے لوٹ لیا، کچھ نہیں بچا، جو سواری تھی وہ بھی چھین لی۔ اب پیدل اپنے گھر کی طرف چلے، کچھ پاس نہیں تھا، بھوک لگ رہی تھی، لیکن استغنا کا یہ عالم تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تھے۔ بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، ایک بستی میں پہنچے، دیکھا کہ ایک مسجد ہے، وضو کیا، پانی پیا اور وہاں لیٹ گئے۔ قرآن کریم بہت اچھا پڑھتے تھے، جب دیکھا کہ خالی پڑے ہوئے وقت نہیں گزر رہا تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ آس پاس سے گزرنے والوں نے دیکھا کہ بہت اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آنے لگے، سننے لگے۔ بستی میں ایک نواب صاحب رہا کرتے تھے، ان تک بات پہنچی، وہ حفاظ کے قراء کے بڑے قدردان تھے، انہوں نے ایک بڑے تشت میں سونے اور چاندی کے سکے اور جواہرات رکھے، کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں لی، اپنے ملازمین کے ساتھ مسجد تک آئے، ملازمین سے کہا کہ تم باہر رکو، میں پہلے جا کر ان سے مل لیتا ہوں۔ اندر آئے اور خیر و عافیت دریافت کی اور کہا کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں۔ یہ تھکے ہوئے تھے، کہا کہ اب نہیں، کسی اور وقت سناؤں گا۔ کہا کہ نہیں، قرآن کریم کا آپ انکار نہ کریں، آپ مجھے قرآن سنا دیں۔ جب مجبور کیا تو قاری صاحب نے قرآن کریم سنایا، جسے سن کر نواب صاحب جھوم اٹھے، دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنے متاثر ہوئے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عصر کی اذان ہوئی تو ہوش آیا کہ میں تو آپ کے لیے کچھ لے کر آیا تھا۔ ملازمین کو بلایا اور کہا کہ وہ تشت لاؤ جس میں سونا اور چاندی جواہرات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھے، اور پھر کھانے کی چیزیں رکھی اور کہا کہ حضرت اسے قبول کر لیں۔
ضرورت مند ہیں۔ دیکھیے جب انسان عارف ہو جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے اور ہر وقت اللہ سے ہی مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو ان قاری صاحب نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ آپ یہ سب کچھ میرے لیے لائے، اس وقت مجھے ان سب کی بے حد ضرورت ہے، میں مجبور ہوں، لیکن اگر آپ قرآن سننے سے پہلے دیتے تو میں قبول کرتا، سننے کے بعد دے رہے ہیں تو گویا یہ اجرت ہے، میں نہیں لے سکتا۔ اللہ نے صاف فرما دیا ہے کم قیمت میں آیات نہ بیچو، اب اگر دنیا بھی دے دو تو مجھے قبول نہیں۔ یہ ہے معرفت۔ ابراہیم بن ادھم کو جب اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بادشاہت کو لات مار کے جنگل و بیابان میں جا پڑے۔ وزراء آتے اور کہا کرتے کہ چلیں، بادشاہت آپ نے چھوڑ دی، سلطنت کا بیڑا غرق ہوا جا رہا ہے، پریشانی ہے، آپ انکار کر دیتے۔ ایک وزیر آیا، اس نے کہا کہ اس فقیری میں آپ کو کیا ملا ہے سوائے تنگ دستی کے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ آپ اس وقت اپنا ادھڑا ہوا جبہ سی رہے تھے، آپ اس وقت ایک سمندر کے یا ندی کے کنارے پر تھے، آپ نے وہ سوئی پانی میں پھینک دی اور کہا کہ اے مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس دے دو۔ بہت ساری مچھلیاں آئیں، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی ہے، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی ہے، سمندر کے کنارے پر ڈال دی۔ آپ نے کہا یہ نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو ایک مچھلی آئی، وہی سوئی لا کر دی۔ آپ نے کہا کہ یہ پایا ہے، یہ پایا ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کی بنا دیتے ہیں۔ یہی معرفت ہے، یہی معرفت ہے۔ اور جب معرفت پر مومن مسلمان فائز ہو جاتا ہے، عارف ہو جاتا ہے، اللہ کو، اللہ کے رسول کو پہچان لیتا ہے، تو پھر دنیا کی محبت اس سے نکل جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو ایک آدمی نے چائنا کا ایک آئینہ شیشہ لا کر دیا، منہ دیکھنے کے لیے مرر لا کر دیا، بہت قیمتی تھا۔ اس زمانے میں آئینہ نہیں ہوا کرتا تھا، بادشاہ استعمال کیا کرتے تھے، عام لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ چائنا سے ایک بہت قیمتی آئینہ لا کر دیا کہ حضرت آپ اس کا استعمال فرمائیں۔ حضرت نے اسے رکھ لیا، استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خادم کے ہاتھ سے گر کر چھوٹ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قیمتی چیز تھی، اسے ڈر ہوا کہ حضرت سخت ناراض ہوں گے۔ اب حضرت کی ناراضگی کو کیسے ختم کیا جائے؟ حضرت ہی کا خادم تھا، تو سوچا کہ ایسی بات کہوں جس سے حضرت ناراض نہ ہوں، اور اس نے حضرت کے سامنے پہنچ کر اطلاع دی، از قضائے آئینہ چینی شکست، یعنی جو چائنا کا شیشہ تھا وہ اللہ کے حکم سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو حضرت نے فوراً اس کا جواب دیا، خوب شد اسباب خود بینی شکست، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، یہ دیکھنے ویکھنے کا جو جھنجٹ تھا ختم ہو گیا، احساس بھی نہیں ہوا کہ قیمتی چیز ضائع ہو گئی ہے۔ محبت دنیا کی نکل جاتی ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت باقی رہتی ہے۔ ایک بزرگ کو کسی نے بہت قیمتی موتی دیا، آپ نے خادم سے کہا کہ رکھ لو، اس نے اپنے جیب میں اسے ڈال لیا حفاظت سے۔ جب آپ نے وہ قیمتی موتی لیا تو کہا الحمدللہ۔ اتفاق یہ ہوا کہ خادم سے وہ موتی گم ہو گیا۔ خادم نے کہا کہ حضرت بڑا قیمتی موتی تھا، آپ مجھے معاف فرما دیں، وہ گم ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا الحمدللہ۔ اب بڑے شش و پنج میں مبتلا ہو گیا خادمہ، اس نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، موتی ملا الحمدللہ کہا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن موتی گم ہو گیا پھر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا موتی ملا تو اس کی خوشی میں نے الحمدللہ نہیں کہا، موتی گم ہوا تو اس کے غم میں بھی الحمدللہ نہیں کہا،
میں نے جب موتی ملا تو دل کو ٹٹولا کہ دل میں اس کی محبت تو نہیں، تو دل نے بتایا کہ محبت نہیں ہے، تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ اور جب گم ہوا تو دل کو ٹٹولا کہ کہیں دل میں غم تو نہیں، تو پتہ چلا کہ دل میں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے معرفت۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی ریاست کے مالک تھے، لیکن اللہ نے بڑا عارف بنایا تھا، بڑی اونچی جگہ آپ کو معرفت میں حاصل تھی۔ ایک فقیر نے امتحان کے لیے حضرت کے پاس جا کر کہا کہ حضرت میں بڑا مجبور ہوں اور بہت حالت خستہ ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول کے گھروں کی زیارت کر لوں، یعنی حج پر چلا جاؤں۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت چاہتا یہ ہوں کہ بھیجنے والے تو بہت ہیں لیکن آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنا رومال اٹھایا، کاندھے پر ڈالا اور چل دیے اور کہا کہ چلو۔ فقیر نے کہا کہاں؟ حضرت نے کہا حج کے لیے۔ کہا کہ حضرت ایسی اتنی بڑی ریاست ہے، اس کا انتظام کسی کے سپرد کر دے جائے۔ حضرت نے کہا جس نے ریاست دی ہے وہی اس کا انتظام بھی کرے گا، یعنی اللہ نے دی ہے، اللہ حفاظت فرما لیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا 1 منٹ ٹھہریے، میں اپنا کمبل لیتا ہوں، راستے میں ضرورت پڑے گی۔ تو حضرت نے کہا کہ واہ واہ، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اللہ کے فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور دل کمبل میں اٹکا ہوا ہے، مجھے دیکھو اتنی بڑی ریاست چھوڑ کر اٹھ کر چل دیا۔ تو فقیر بڑا شرمندہ ہوا۔ یہ محبت جو دنیا کی ہے، جب ایمان پورا ہوتا ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے تو نکل جاتی ہے، اور یہ ہر مومن اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سارے ان کے ساتھی تھے، ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، جنگل میں کسی جگہ خزانہ ہاتھ لگا، اس خزانے میں ایک پلیٹ نکلی جس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو سب ساتھیوں نے کہا کہ یہ سونا میرا، یہ جواہرات میرے، یہ چاندی میری، یہ قیمتی سامان میرا۔ آخر میں حضرت کے پاس کچھ نہیں بچا، وہ تختی بچی، لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ رکھ لو۔ حضرت نے کہا کہ ہاں بھائی، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اسے لیا، چوما، سر پر رکھا، جیب میں رکھ لیا اور کہا کہ اللہ کے نام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ رات میں سوئے، اللہ نے کایا پلٹ دی اور اللہ نے آپ کو یہ بات القا فرمائی کہ تم نے اللہ کی ذات کو پسند کر لیا تو اللہ نے تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، یعنی بہت اونچا مرتبہ عطا فرما دیا، معرفت نصیب ہو گئی۔ جب عارف بن جاتا ہے مومن اور مسلمان تو پھر اس کو دوسرے کی برائی نظر نہیں آتی۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ ہمارا معمول یہ ہے کہ سارا سفید جبہ ہے، ایک نقطہ لگا ہوا ہے کالا، ہمیں وہ نظر آتا ہے، لیکن عارف ایسا نہیں ہوتا۔ جب دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اسے برائی میں بھی اچھائی نظر آنے لگتی ہے، اس کی برائی کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، صرف اس کی اچھائی کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی میں 10 خرابیاں ہیں، ایک اچھائی ہے تو 10 خرابیاں اس کو نظر نہیں آتی، ایک اچھائی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کا اکرام بھی کرتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے اور اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے بھی پیش آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی معرفت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالنے ہی والے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس بندے کو کیوں سولی دی جا رہی ہے؟
کسی نے کہا کہ حضرت یہ چوری کرتا ہے اس لیے اسے سولی کی سزا تجویز ہوئی ہے۔ کہا کہ اچھا کیا ایک ہی مرتبہ چوری کی؟ کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ چوری کی تو ایک ہاتھ کاٹ دیا، تیسری مرتبہ چوری کی تو دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، چوتھی مرتبہ چوری کی تو ایک پاؤں بھی کاٹ دیا گیا، لیکن یہ پھر بھی چوری پر پکا ہے اور چوری یہ نہیں چھوڑتا، تو اس لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس چور کے پاؤں کو چومنے لگے اور فرمایا کیا استقامت ہے، کیا استقامت ہے، جو کام جو پیشہ اختیار کیا اسے چھوڑا نہیں۔ اگر بندے اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں تو اس پر استقامت ہونی چاہیے اور اس پر مستقل عمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کبھی محبت کا دعویٰ ہو اور کبھی مخالفت ہو۔ اللہ اکبر۔ چور کی استقامت سے بھی آپ نے ایک اچھائی نکال لی، چور کی چوری سے بھی ایک اچھائی نکال لی۔ یہ عارف کی نظر ہوتی ہے، عارف کی نظر ہوتی ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے، معاف کرنا میں بھی شامل ہوں اس میں۔ ایک آدمی کو شعر سے بڑی محبت اور انسیت تھی، وہ ایک ٹیٹو بنانے والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میری پیٹھ پر شعر کا ٹیٹو بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جب مشین اٹھائی، سوئی چبھائی تو اس نے کہا کہ بڑا درد ہوتا ہے، کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ شعر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہا کہ بغیر دم کے بھی تو شعر ہو سکتا ہے، دم چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر سوئی چبھائی، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ شعر کی پیٹھ بنا رہا ہوں۔ کہا کہ شعر بغیر پیٹھ کے بھی تو ہو سکتا ہے، کچھ اور بنا دو۔ پھر سوئی چبھی تو کہا کہ کیا بنا رہے ہو؟ کہا کہ شعر کے پنجے بنا رہا ہوں۔ کہا کہ شعر کے پنجوں کے بغیر بھی تو شعر ہو سکتا ہے، کچھ اور بنا دو۔ پھر سوئی چبھی تو کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ شعر کا منہ بنا رہا ہوں۔ کہا کہ بغیر منہ کے بھی تو شعر ہو سکتا ہے۔ تو اس نے سوئی پھینک دی اور کہا کہ اللہ نے بغیر منہ کا، بغیر پیٹھ کا، بغیر پنجوں کا، بغیر دم کا شعر نہیں بنایا، میں کیا بناؤں گا؟ اور کہا کہ جا بھاگ، شعر کا نام بھی نہیں لینا۔ یہی حال ہمارا ہے، ہم اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے، قربانی کی بات آتی ہے، ایثار کی بات آتی ہے اور محنت کی بات آتی ہے تو ہم بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، 24 گھنٹے سوتے جاگتے بیٹھے بولتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا استحضار اس کو رہتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم خواجہ حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ ہنسی مذاق کی بات فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت کچھ ایسی بات سنا رہے تھے جس سے ہمیں ہنسی آ رہی تھی۔ ہنستے ہنستے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگا تو ہم نے کہا کہ حضرت بس اب برداشت نہیں ہوتا، بہت ہنس لیے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ تو خواجہ حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا بھائیو ایک بات بتاؤ، میں نے اتنی دیر اتنی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں جس سے آپ ہنستے رہے، کوئی آپ میں سے ایسا بھی ہے کہ اس ہنسی کے درمیان اس کو اللہ یاد نہ رہا ہو؟ اللہ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ہمیں چپ لگ گئی، ہم سمجھ نہیں سکے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ میں نے اتنے سارے لطیفے سنائے، اتنے ساری ہنسی کی بات کی، اتنا سب آپ بھی ہنسے میں بھی ہنسا، لیکن اللہ گواہ ہے ایک لمحے کے لیے بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ آپ نے کہا کہ دیکھو انسان کا ظاہر جو کرتا ہے کرتا رہے،
لیکن انسان کے باطل میں اللہ ہمیشہ رہنا چاہیے، ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے۔ انسان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑے لوگوں کی باتیں تھی۔ ایک بات اور کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آئے، 3 دن آپ کے پاس رہے، تیسرے دن حضرت نے خلافت عطا کر دی۔ اب جو پہلے سے حضرت کے پاس بہت سارے لوگ تھے، ان میں سے کئی کو اعتراض ہوا کہ حضرت ہم سالہ سال سے یہاں پر آپ کی خدمت میں ہیں اور تزکیہ کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے آنے والے نو وارد کو ابھی سمجھا بھی نہیں اور خلافت عطا فرما دی۔ تو حضرت نے کہا کہ اچھا سب کو بلاؤ، سب کو بلایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی کو بھی بلایا۔ حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ لے جاؤ اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سب چلے گئے۔ جب سب چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد آنا شروع ہوئے، سب کے سب ذبح کر کے لے آئے، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی زندی مرغی لے آئے اور کہا کہ حضرت یہ واپس رکھ لیں۔ کہا کہ تم نے ذبح نہیں کی؟ کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں اسے جہاں بھی لے جاتا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں اسے واپس لے آیا۔ اللہ، یہ استحضار ہے، یہ ادراک ہے، یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اسلام کی محبت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔